ویسے تو اس دنیا میں بہت سے ظالم سپہ سالار اور گورنر گزرا ہے، جو بھی اپنے وقت میں ظلم و زیادتی کی تلوار کو تیز کیا ہے وہ آج مٹی کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا نام آج بھی لوگ ظالم و جابر کے القاب لگا کر ہی لیتے ہیں۔ تاریخ کے پنوں میں ظالم و جابر گورنر میں ایک نام بنو امیہ کے جنرل حجاج بن یوسف کا بھی آتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہ وہ کون تھا، اس کی پیدائش کہاں ہوئی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اسی کے حکم سے قرآن میں اعراب لگائے گئے تھے۔ حجاج بن یوسف فصیح اللسان انسان تھا۔ اموی حکومت کو مستحکم کرنے میں اس کا بڑا رول رہا۔ حجاج بن یوسف کی پیدائش 40 ہجری بمطابق 660 عیسوی طائف میں ہوئی، وہیں اس کی پرورش بھی ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم اس نے اپنے باپ سے حاصل کی۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا اور حکومت کی خواب کو اپنی آنکھوں میں سجا کر بلاخر طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کر لی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس نے 73 ہجری میں مکہ کا محاصرہ کیا، جو 7 ماہ تک جاری رہا، اور کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے۔ اس وقت وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لے رکھی تھی، جنہیں حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا تھا، اور یہ واقعہ 692 عیسوی کا ہے۔ اس حملے میں 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے تھے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس واقعہ میں کعبہ کے بھی دیوار منہدم ہو گئے، جو دوبارہ تعمیر کی گئی تھی۔ اس حملے کے بعد اس کو حجاز کا گورنر بنایا گیا۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر سکے۔ چنانچہ کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہے۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا جس نے اموی حکومت کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے کو پست کر دیے، اور وہ عوام اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج بن یوسف وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ حجاج بن یوسف نے ان تمام لوگوں کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہے، لیکن اہل مدینہ نہ تو بیعت کی اور نہ ہی اس کی مخالفت کی۔ حجاج نے ان تمام لوگوں کو 3 دن کی مہلت دے کر روانہ کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت گری کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے جور و ستم کے واقعات سن چکے تھے، اور وہ لوگ واقعہ حرا کو نہیں بھولے تھے، جس میں واقعہ کربلا کے بعد یزیدی فوج نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا اور مدینہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے تھے، اور مسجد نبوی میں 3 دن تک آذان بند کر دی گئی تھی۔ یہ تمام واقعات اہل مدینہ کو یاد تھا۔ اہل مدینہ نے مجبوراً بیعت کر لی۔ بلاخر اس مقدس بستی سے قیامت ٹل گئی اور حجاج بن یوسف کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔